اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین درویش دی دنیا کے پروگرام کے ساتھ میں پھر آج عبداللہ بھٹی حاضر ہوں. جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں ورائٹی کے لیے اپنے پروگرام میں چینج کے لیے کبھی ہم روحانیت پہ بات کرتے ہیں, کبھی ہم تصوف پہ بات کرتے ہیں, کبھی ہم فقر درویشی پہ کرتے ہیں. آج کل گرمی کا موسم آیا, گرمی کے موسم میں صحت کے بہت سارے مسائل آ رہے ہیں, تو میں ہمیشہ کی طرح حکیم نیاز احمد ڈیال صاحب کو پھر آج ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارے ساتھ وہ آئیں اور اپنا جو نسل در نسل ان کے اکابر جو ان کے بڑے اجداد تھے, بزرگ تھے, ان کے جو نسخہ جات ان کے سینہ راز ہیں, تو میں ان سے وعدہ لیتا ہوں کہ آپ نے وہ سارے نسخے یہاں پہ بتانے ہیں جس سے کسی انسان کا خیر ہو جائے, کسی انسان کا بھلا ہو جائے. ایک انسان کا بھلا ہو گیا تو بندے کی اسی میں نجات ہو جاتی ہے. آج کل ناظرین جو ہمارا میڈیا ہے سوشل اس پہ نا ایک بڑا پروگرام چل رہا ہے کہ تربوز کو بیج کے ساتھ کھانا ہے. ہم تو صدیوں سے سارے لوگ تربوز کو تربوز ہی کھا رہے تھے, لیکن آج کل ایک بڑا چل رہا ہے. کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ تربوز کے بعد چائے پینی ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ آم کے بعد چائے پینی ہے. تو ہمارے جو معصوم اور بالکل سادہ ناظرین ہیں وہ پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. حکمت کے ساتھ, ہربل کے ساتھ, نیچرل چیزوں کے ساتھ اس طرح کا جو کھلواڑ ہے پہلی دفعہ ہو رہا ہے. تو کیم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیم صاحب یہ جو نیا چل گیا سوشل میڈیا پہ کہ تربوز کھانا ہے یا اس کے ساتھ اپنے بیج بھی کھانے ہیں, تو سب سے پہلے کیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا بہت شکریہ حضور, تہاڈا بھی بہت شکریہ. جب آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں آپ آ جائیں. کیم صاحب جب میں بات کر رہا تھا آگے, تو ہم آج بڑے اہم جو ہمارے ایشو ہیں, پراسٹیٹ ہے یا تھائرائڈ ہے, جو کچھ اور باتوں پہ ہم بیماریوں پہ بات کریں گے. لیکن پہلے جو سوشل میڈیا پہ آج کل کتنا بھوچال سا آیا ہوا ہے کہ کوئی کہتا ہے تربوز کو چھلکوں کے ساتھ کھائیں, کوئی کہتا ہے خربوزے کو چھلکوں کے ساتھ کھائیں, کوئی کہتا ہے خربوزے کو بیجوں کے ساتھ کھائیں. کوئی اب نیا چل رہا ہے کہ تربوز جو ہے وہ بیجوں کے ساتھ کھائیں. اگر معصوم بچہ بیج سارے کھا لے گا تو وہ کیا ہوگا؟ تو پلیز اس پر ضرور روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو بھٹی صاحب یہ ہے کہ آپ دیکھیں جو بیج ہیں ان کا چھلکا اتنا سخت ہوتا ہے وہ ہضم ہوتا ہی نہیں. ایون کہ جو جانور کھاتے ہیں نا, آپ دیکھیں ان کے گوبر میں بھی ویسے کے ویسے بیج آئے ہوتے ہیں. بڑی اہم بات آپ نے کی ہے کہ جہاں بھی کسی جانور کا گوبر پڑا ہوگا نا, تو وہاں آپ دیکھیں گے کبھی خربوزہ اگ رہا ہوتا ہے, کبھی وہ تربوز اگ رہا ہوتا ہے. اس طرح کے جتنے بھی بیج ہیں ان کے چھلکے اتنے سخت ہوتے ہیں وہ ہضم ہی نہیں ہوتے. ہضم ہی نہیں ہونے تو اس نے اثرات کیا. اچھا, اب یہ ہے کہ یہ کتنی عقل سے اور لاجک سے دور بات ہے کہ آپ وہ میدے پہ ایک بوجھ ڈال رہے ہیں, ایک ایسی چیز جو ناقابل ہضم ہے, جسے جانور کا میدا بھی ہضم نہیں کر سکتا. یعنی جانور کا میدا جو ہے وہ سخت ہوتا ہے. جس چیز کو جانور کا میدا بھی نہیں ہضم کر سکتا اور آپ اسے انسانوں کے میدے میں انڈیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. معصوم بچوں کو بھی یہ آپ کیا ان کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں یا ان کی دشمنی کر رہے ہیں؟ محض ویوز لینے کے لیے, وائرل ہونے کے لیے, کوئی بھی ایسی غیر منطقی بات کر کے, کسی بھی بات کا ایک اچھا نتیجہ ثابت کر کے آپ لوگوں کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ بیج کا چھلکا کبھی ہضم نہیں ہوتا جی. آپ اس کو کھائیں گے تب بھی کوئی فائدہ نہیں. اگر اس کو چبا کے کھائیں گے تو وہ مزید آپ کے میدے میں جا کے ڈسٹربنس پیدا کرے گا, آپ کے ہاضمے کو خراب کرے گا. وہ سخت بیج ہیں, آپ کو میدے کا درد ہوگا, آپ کی انتڑیوں میں جا کے مسائل بنیں گے, اس کا نقصان ہوگا. اور اگر ثابت بھی کھائیں گے تو ویسے کا ویسے ہی نکل جائے گا, تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. لہٰذا اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے, کوئی نقصان دہ ہے. یہ نقصان دہ چیز ہے. بہرحال لگے رہیں, آپ کو اپنے ویوز کا شوق ہے. اگر کسی کو بہت ہی جوش آ گیا تو اگر بیج کھائے تو چبا کے کھائے. چبا کے بھی کھائے گا تو وہ چھلکا ہضم ہی نہیں ہوتا سر. ہضم ہی نہیں ہوتا. بڑی بات. اور اس کی لاجک آپ دیکھ لیں, ہم دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں کہ اسے گائے, بھینس, بکری تک کوئی جانور اس کو ہضم نہیں کر پاتا. وہ بیج ویسے کا ویسے باہر آ جاتا ہے. بالکل 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 آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو انسان کا میدا تو کافی کمزور ہوتا ہے. اچھا, تربوز کی بات چاہ رہی تو بہت سارے لوگ پیچھے ایک فیملی کے بڑے سوشل میڈیا پہ کلپ چل رہا تھا کہ چاولوں کے ساتھ یا بریانی کے ساتھ انہوں نے تربوز کھایا. تو کیا چاولوں کے ساتھ تربوز پہلے یا پیچھے کھانا نقصان دہ ہے؟ نقصان دہ. یہ ضرور آگے دے ہمارے. یہ انتہائی نقصان دہ ہے, اور یہ صدیوں سے ہمارے اطباء حضرات جو یہ کہتے آ رہے ہیں کہ چاول کے ساتھ تربوز نہ. چاول سے پہلے یا بعد میں؟ بات دیکھیں, میدا ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے چاول کھا کے تربوز کھا لیا یا تربوز کھا کے چاول کھا لیا. آپ نے میٹھا پانی پی کے تربوز کھا لیا یا تربوز کھا کے میٹھا پانی پی لیا. وہاں جا کے جو اس کی اندر جو ڈائجیشن ہے وہ اسی جگہ پہ ہوتی ہے. اس طرح کی جو غذائیں آپس میں غیر مطابق ہیں, جن کے اندر موافقت نہیں آتی, ان کے درمیان کم از کم 2-2.5 گھنٹے کا وقفہ ہونا ضروری ہے. اگر آپ تربوز کے ساتھ شغل کرنا چاہتے ہیں, اپنی پیاس بجھانا چاہتے ہیں, تو تربوز اور چاولوں کے درمیان کم از کم 2 سے 3 گھنٹے کا فرق ہونا چاہیے. لازمی ہے سر. روٹی کے ساتھ نہیں ہے. دیکھیں, یہ ہمارے اطباء نے کہا کہ گھی اور شہد, حالانکہ گھی بھی کمال کی چیز ہے,
وہ کہتے ہیں سننا یہ انسان کہتے ہیں کہ 100 چاچے ایک پیو 100 خوراکت ایک کیو، بادشاہ خوراک ہے یہ دیسی گھی۔ شہد جو ہے اس کی اتھینٹسٹی کا بھی آپ کو پتہ ہے، لیکن جب آپ ہم وزن ان دونوں کو لیں گے تو وہ آپ کا زہر ہے۔ شہد اور گھی بھی کٹھا نہیں لینا۔ دیسی گھی اگر ہم وزن لیں گے، ہمارے دیکھنے والے ناظرین دھیان سے سن لیں کہ بعض کا کوئی بچہ یا کمزور ہوتا ہے یا کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، بیماری کے بعد شفا کی طرف وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو گھر والے مختلف چیزیں طاقتور کھلانا شروع کر دیتے ہیں، تو ہم نے شہد اور گھی کو اکٹھا نہیں استعمال کرنا، ہم وزن نہیں کرنا۔ ہم وزن نہیں لینا۔ اسی طرح اس میں اگر تھوڑا سا کر لیں کہ اگر شہد آپ کا 1 چمچ ہے تو اس میں دیسی گھی، وہ تو بہتر یہی کہ نہ ڈالا جائے، اگر بہت ضروری تو اس کی مقدار کم ہو۔ اگر ہم وزن ہم شہد اور گھی لیتے ہیں تو زہر کے مترادف وہ زہر ہے۔ اسی طرح ہم مچھلی کے ساتھ دودھ کی بات ہے، وہ بھی نقصان دہ ہے۔ تو یہ کچھ ایسی حقائق ہیں ایسے جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ تربوز کھاتے ہیں، آج کل ہم لوگوں نے عجیب قسم کی وہ ریسپی چکر میں کہ تربوز کا شربت جی، حالانکہ تربوز کا تو پانی پئیں گے آپ، کسی بھی پھل، کھیرے کے بعد پانی پئیں، ایون کہ آپ سیب کھا کے پانی پی لیں، آپ آڑو کھا کے آپ کا پیٹ لوز ہو جائے گا۔ اچھا، خوبانی کے والے سے بھی آیا جاتا ہے۔ مطلب جتنے بھی پھل ہیں، چونکہ پھل میں اور کچی سبزیاں جو ہیں ان میں مور دین 80% آلریڈی پانی ہوتا ہے۔ آلریڈی ہے۔ جب پانی میں پانی ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہاں، یعنی کہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین یہ بھی ذہن میں رکھیں، اگر آپ پھل کھاتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں، تو اس کے بعد بھی پانی پینا آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے پروگرام کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو وہ اویئرنیس دی جائے کہ کھانے پینے کے گھروں میں جو چیزیں ہم روٹین میں ہم کھاتے پیتے ہیں اس کے ساتھ کون سی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور پھر جو ہمارے پرانے حکماں تھے اور ہمارے پرانے سیانے لوگ سارے کہتے ہیں کہ سونے سے 2-3 گھنٹے پہلے کھانے کا عمل ترک کر دینا چاہیے۔ اس کا کیا ہے؟ دیکھیں جی، کم از کم 3 گھنٹے 3 گھنٹے آپ کھانا کھا کے فوری لیٹ جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا پورا جسم سست ہو جائے گا، آپ کے معدے پہ بوجھ پڑے گا، آپ کا ہاضمہ اس طرح نہیں ہو پائے گا جس طرح ہونا چاہیے۔ اور اس وقت فی زمانہ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، ہم جو اپنی پریکٹس میں دیکھتے ہیں، جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اپنے مطلب میں، ان میں زیادہ تر بیماریوں کی وجہ یہی ہے، یہ بڑھتا ہوا کولیسٹرول، یہ یورک ایسڈ، یہ بڑھتے ہوئے پیٹ۔ سارا دن بندہ کام کرتا ہے، تھک ہار کے وہ گیا 9-10 بجے 11 بجے، خیر اب تو حکومت نے کافی مہربانی بھی کی ہے لوگوں پہ، ٹائم ذرا فکس کر دیا جلدی والا۔ اب وہ بندہ جاتا ہے تھکا ہارا، وہیں بیڈ پہ وہ کھانا کھاتا ہے، وہیں پہ لیٹر نیند آ گئی، سو گیا۔ نہیں، کچھ لوگ تو بچے آج کل جو ٹی وی دیکھتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے وہ کھاتے کھاتے سو جاتے ہیں، تو یہ انتہائی مضر صحت ہے۔ آپ کو کم از کم 3 گھنٹے پہلے آپ کو کھانا کھا لینا چاہیے، اور رات کے کھانے کے بعد کم از کم آپ کو 8-10 منٹ چہل قدمی اب ضرور کرنی چاہیے، تاکہ آپ کا نظام ہضم تھوڑا سا محرک ہو سکے۔ میرے کہ کھا کے سونا نہیں چاہیے، نہیں سونا چاہیے۔ میرے دیکھنے والوں کے لیے ایک اور بڑی اویئرنیس ہے کہ ہمارا جو لیور ہے نا، ہماری باڈی کا مین آرگن ہے، ہم ایک بہت بڑی غلطی کرتے کہ لیور کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہیں کرتے جو کرنا چاہیے۔ ہمیں چربی اور فاسٹ فوڈ اور چیزیں کھا کے لیور کے بہت سارے انزائم کو ڈسٹرب کر لیتے ہیں۔ ہمارا لیور جو ہے نا، رات 1 اور 4 کے درمیان ریچارج ہوتا ہے، دوبارہ اپنے آپ کو سیٹل کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو اس وقت جاگ رہے ہوتے ہیں تو ان کا لیور اس وقت وہ پروسیس پورا نہیں کرتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا لیور جو 500 انزائم بناتا ہے، وہ سارے انزائم ہیلتھ کے اپنا خون بنائے، کولیسٹرول نہ ہو، یورک ایسڈ نہ ہو، پتھریاں نہ ہو، گلٹیاں نہ ہو، ہمارے لیور بالکل پراپر فریش خون بنائے، تو پھر ہمیں اس کا خیال رکھنا۔ وہ لوگ جو رات کو 1 اور 4 کے درمیان جاگ رہے ہوتے ہیں، ان کا لیور ریچارج تو کیا اور خراب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ کیم صاحب، آپ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ پروسٹیٹ ایک ایسی بیماری، مجھے بہت سارے گاؤں بھی جب گیا تو بہت سارے بوڑھے لوگ ملے کہ ہمیں پروسٹیٹ کا بڑا مسئلہ ہے۔ پروسٹیٹ کے والے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں دوائی لیں، اور ہمارے جو سوشل میڈیا اس پہ بہت ساری ایک بھرمار ہے، یہ لے لیں وہ لے لیں، کوئی ٹماٹر کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی کسی خربوزے کے پیچھے پڑا ہے، کہ بیجوں کے ساتھ ہے۔ تو پہلی بات یہ پروسٹیٹ ہے کیا، اور دوسری بات یہ کس عمر سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور اگر یہ وراثتی طور پہ کسی فیملی میں ہے تو کیا آگے بچوں میں بھی اس کے خطرات ہیں، اور اگر ہم احتیاط کریں تو کیا پروسٹیٹ کے پروسیس کو لیٹ کیا جا سکتا ہے، بیماری آئی نہ یا بہت لیٹ آئے؟ دیکھیں، یہ ہم بارہا کہہ چکے ہیں اور الحمدللہ ہم کہتے رہیں گے کہ ہماری تندرستی کا، ہماری بیماری کا تعلق ہماری غذا سے ہے، ہمارے روزمرہ معمولات سے ہے۔ یہ طے کرتا ہے، جیسے ابھی ہم نے پہلے بات کی کہ اگر ہم کھانا کھا کے فوری سو جاتے ہیں، ہم واک نہیں کرتے، ہم چلتے پھرتے نہیں ہیں، تو لا محالہ ہمارے جسم کے اندر وہ تحریک نہیں آ پائے گی جس سے جسم کو تھوڑا سا سرگرم ہونا چاہیے، جسم کے اندر خون کی روانی ہونی چاہیے، خون کی گردش جو ہے اس کی باقاعدگی ہونی چاہیے۔
تو اسی طرح ایسے لوگ جن کے اندر سستی زیادہ ہے، اور یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کی موروثیت کی، تو موروثیت تو لامحالہ ہمارے کچن میں جو بنتا ہے ہمارے بچے کھاتے ہیں، کل ان کے کچن میں وہی بنے گا۔ ہاں، بڑی پیاری بات کی آپ نے۔ اگر ایک حد تک دیکھا جائے تو بیماریاں موروثی نہیں ہوتی، ہماری غذائی عادات موروثی ہوتی ہیں۔ تو لامحالہ جو باپ کھا رہا ہے بیٹے نے بھی وہی کھانا ہے۔ گھر کے ٹرینڈ ہوتے ہیں، رجحان ہوتے ہیں، رجحان کچھ گھروں میں ہوتے ہیں۔ مخصوص چیزیں پکتی ہیں۔ تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ یہ 60-70 سال کے بعد یہ پروسٹیٹ کا مسئلہ ہوتا تھا۔ فی زمانہ تو میں نے دیکھا ہے 35-40 سال کے مجھے لوگ جوان بھی- ملے ہیں کچھ۔ وہی 35-40 سال کے لوگ جو ہیں نا جی، وہ بھی اس مسئلے کے شکار ہیں۔ یہ ایک حدود ہوتا ہے جو مثانے کے نیچے ہوتا ہے، اور یہ ہمارے جو جتنے بھی یورین کے ایشو ہوتے ہیں وہ مثانے کے منہ پہ، یہ اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں بعض ایسی ادویات آج کل آ گئی ہیں، ان کے زہریلے اثرات کی وجہ سے بھی یہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر اس کی ورمی کیفیت آ گئی، اس کے اندر یہ بڑھ گیا، یہ اور خدا نخواستہ ایک تیسری حالت اس کی ہوتی ہے وہ کینسر والی۔ یعنی کہ دودھ جب بڑھ جاتا ہے تو پیشاب کی فلو میں رکاوٹ آتی ہے۔ اچھا، اس کے بڑھنے کی وہ یہ فلو کا ہوتا ہے کہ آپ رات کو سوئے ہیں، لگتا ہے کہ آپ کو بہت تیز پیشاب ہے، آپ جاتے ہیں آپ کو آتا ہی نہیں، ایک آدھا قطرہ آئے گا، اس میں خواہش ہوتی ہے، حاجت بھی ہوتی ہے، فلو سے کمزور ہو ہاں جاتا اس کا فلو نہیں ہوتا، اس کے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس کا رستہ ہوتا ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے۔ اوہ، بڑا پینفل ہوتا ہے یہ۔ اچھا، اسی طرح کچھ لوگوں کو آتا ہے قطرہ قطرہ کر کے آتا ہے اور وہ تکلیف سے آتا ہے۔ تو اس کا بہترین حل تو یہ ہے کہ آپ کی اپنی غذا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ اپنی غذا سے ایسی چیزیں جو اریٹیشن کرتی ہیں، جو جسم کے اندر اگریشن کرتی ہیں یا جس طرح ورم وغیرہ پیدا کرتی ہیں، آپ ان سے بچ جائیں۔ ٹھیک ہے۔ جب یہ کیفیت آپ سے ہو گئی ہے تو آپ سرخ مرچ اور مسالے وغیرہ آپ کم کر دیں۔ یعنی کہ اگر کوئی پروسٹیٹ کا شکار ہو گیا ہے جی۔ تو میرے ایسے بہن بھائی کے ہوں گے، ظاہر ہے ایسے بھائیوں کو نمک مرچ اور مسالوں سے فوری طور پہ اب پرہیز کو کرنا کم چاہیے۔ کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس کے ہونے کی اور بھی وجہ ہے۔ آج چکنائی اور گھی والی چیزیں سر اور وہ مسالہ لامحالہ جتنی بھی چیزیں جو آپ کے میٹابولزم کو خراب کرتی ہے، ایک اس بیماری کی وجہ میٹابولزم کی سستی بھی ہے۔ اچھا، اگر آپ کا میٹابولزم کمزور ہو گیا ہے تو اس کی سستی بھی اس کی وجہ بنتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی عمر کے مسائل بھی ہیں۔ جب بڑھاپا ہوتا ہے اس وجہ سے بھی یہ ہو جاتا ہے، جسم میں چربیاں بڑھ جاتی ہیں۔ بعض اوقات جسم کے اندر آپ کی ادویات کی وجہ سے، کسی خوراک کی وجہ سے کوئی ایسا سمی اثر، زہریلا اثر آ گیا ہے، اس وجہ سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ اور فی زمانے جو ملٹی وٹامن کا دور آ گیا نا جی، یہ جو زیادہ شوقیہ کشتے، شوقیہ طاقت والی غذائیں ہیں، یہ جو ہم ایسے خام خواہ صبح و شام، اس کی وجہ سے بھی یہ چیز یہ خراب ہوتا ہے۔ اوکے 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 اوکے۔ حکمت میں کوئی ایسی معجون ہے جو اس کو کنٹرول کرتی ہے، یا پھر میں یہ کہوں گا کہ گھریلو کوئی ایسی چیزیں جو کھانے سے یہ کم دیکھیں ہو جی، سکے؟ اس میں ہم 2-3 چیز بتاتے ہیں۔ ایک تو ایک قہوہ ہے، کیا ہوا؟ وہ اب استعمال کریں۔ ہمارے دیکھنے والے جن کو بھی پروسٹیٹ کے والے سے پرابلم ہے وہ دھیان سے سنیں۔ حکیم صاحب ایک بڑا مجرب قسم کا قہوہ بتانے لگے ہیں۔ اس میں دھماسا، گل منڈی اور دھماسا، سرپوکا، یہ وہی دھماسا ہے جو کینسر میں بھی کام کرتی ہے؟ یہ وہی دھماسا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دھماسا کیونکہ مصفہ خون ہے، ہاں، یہ جسم میں کہیں بھی یہ انفلیمیشن بھی اینٹی، یہ جتنی بھی ہوتی ہے نا سوزش وغیرہ اس طرح، اس کو یہ دور کرتا دھماسا، ہے۔ گل منڈی گل منڈی اور سرپوکا، سرفوکا، سرپوکا، سرفوکا، ٹھیک ہے۔ ان تینوں چیزوں کو آپ گرائنڈ کر کے رکھ لیں، ہم وزن برابر وزن میں۔ اگر 100 گرام لینے تو 100 لے لیں، جتنے بھی، یعنی ان کا ایک جیسا وزن کر کے ان کو آپ پاؤڈر بنا کے رکھیں، اور ایک بڑا چمچ 1 کپ پانی میں پکائیں۔ یہ جو سفوف ہے آپ کے ہاں، پاس، اس کو اچھی طریقے سے پکائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو آپ نے دن میں 2 بار پینا ہے۔ اچھا، اس نے میٹھا نہیں ہونا، آپ اس میں جو مرضی ڈالیں، میٹھا ڈالنے والی کوشش نہ کریں، وہ جو کریں گے اس نے میٹھا کڑوا نہیں ہوگا، ہوگا، یہ کڑوا ہی رہے گا۔ ٹھیک، کڑوا ہوگا تو کام کرے گا نا۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، ایک تو یہ ہے، آپ یہ کم از کم 3-4 ہفتے استعمال کریں، اس کے ساتھ جو آپ نے بتایا کہ پرہیز وغیرہ کریں، یہ بہترین ہے۔ آپ کے کچن میں کون سی چیزیں ہیں جو اس کو ٹھیک کرتی ہیں؟ دیکھیں جی، کچن میں ہمارے جس طرح ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں کہ دار چینی ہے، وہ بہت اچھی ہے اس معاملے میں، وہ ہمارے جسم کے اندر جتنی سوزش وغیرہ ہے اس کے لیے، جو اندرونی زخم ہے ان کے لیے بہترین ہے۔ دار چینی، ہلدی جو ہے یہ بہترین وہ ہے۔ جو صدیوں سے آ رہی ہے نا، ہاں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اندرونی جو زخم ہیں، جو ہماری اندرونی سوزشیں ہیں، جو انفیکشنز وغیرہ ہیں، ان کے لیے یہ بہترین ہے۔ بس آپ نے ان کا طریقہ استعمال کو دیکھنا ہے۔ ہلدی آپ جب بھی استعمال کریں تو چونکہ ہلدی انتہائی گرم خشک ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ دل کے امراض میں جو مبتلا لوگ ہوتے ہیں وہ ہلدی کا استعمال نہ کریں۔
یہاں پہ اپنے دیکھنے والوں کے لیے جو وہ ہمارے بہن بھائی جن کو دل کا کوئی عارضہ اس میں مبتلا ہیں، وہ ہلدی کا زیادہ استعمال نہ آپ یہ کہہ زیادہ استعمال نہ کرے، بلکہ میکسیمم 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ کر کے چھوڑ دیں، ورنہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اسے آرٹری تھوڑی سی پھیل جاتی ہیں تو دل کے جو مریض ہوتا ہے اس کے لیے مسائل پیدا، مزید اضافہ ہو جاتا ہے ان میں۔ اسی طرح بعض ہمارے دیکھنے والے سمجھتے تھے کہ ہلدی 100 بیماریوں کی جو وہ علاج ہے شفا اس میں، تو ہمارے جو ہارٹ کے حوالے سے، دل کے حوالے سے ہمارے جو بہن بھائی ہیں، اگر وہ ہلدی کا زیادہ استعمال کرے تو ان کو فائدے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے۔ نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ اچھا، اگر آپ نے استعمال کرنی ہے تو اس میں دیسی گھی یا بادام روغن وہ لازمی اس کے ساتھ شامل کریں، تاکہ اس کی جو خشکی ہے، ہمارے اس ماحول میں غذائیں بھی خشک ہیں، انوائرمنٹ بھی خشک ہے، تو جب آپ مزید خشکی انڈیلیں گے اپنے اندر تو آپ کے اندر اور خشکی آ جائے گی۔ ہلدی یعنی کہ وہ خشکی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ یہ گرم خشک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اس میں آپ تھوڑا سا دیسی گھی شامل کریں دودھ میں اس کے ساتھ، یا پھر آپ بادام روغن استعمال کریں تاکہ اس کی خشکی جو ہے وہ تراوت کے ساتھ مینور رہے، اس کا اعتدال قائم رہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں 2 معروف مرکب ہیں، ارک مکو اور ارک کاسنی۔ اچھا، وہ جو لیور کے والے سے، یہ لیور کے، وہ جسم کے کسی بھی سوزش کے لیے، جسم کے حصے کی کوئی بھی سوزش اس کے لیے وہ بہترین ہے۔ اچھا، ارکے مکو اور ارکے کاسنی میں بھی اپنے جو میرے پاس لوگ آتے ہیں، بہت سے لوگوں کو لیور کے والے سے دیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ جسم میں کہیں بھی کوئی ایک انفیکشن ہے، کوئی پرابلم ہے تو یہ افیکٹو ہوتے ہیں اصل وہاں میں پہ۔ یہ نیچرل اینٹی بائیوٹک ہیں، ارکے کاسنی اور ارکے مکو، یہ اینٹی بائیوٹک ہے قدرتی، اور ان کے اندر اینٹی انفلمیٹری بھی ہے، اینٹی وائرل بھی، وہ جو ہوتا ہے وائرس والا جو، اور جو بیکٹیریل ہے، اس میں کمال اللہ تعالیٰ نے خصوصیات رکھی ہیں۔ تو کوئی بھی پراسٹیٹ کا مریض ہے وہ آدھا کپ دونوں ملا کے صبح و شام خالی پیٹ اس کا پینا شروع کر دے تو میرا خیال ہے کہ 3-4 ہفتوں میں اس سے بھی کافی افاقہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے دیکھنے والے بہت سارے جو کہتے ہیں ہمارا لیور ٹھیک رہے، ہمارا جگر طاقتور رہے، تو میں اکثر بڑے عرصے سے 30 سال سے لوگوں کو ارکے کاسنی اور ارکے مکو میں انہیں دیتا ہوں، اور میں ساتھ کہ اگر آپ اس میں اور روحانی شفاعت چاہتے ہیں تو اس میں سورہ حدید کی پہلی آیت جو ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، اگر آپ 101 بار پڑھ لیتے ہیں، اور ارکے مکو اور ارکے کاسنی جو ہے وہ 4 چمچے اس کے، جیسے حکیم صاحب بتا رہے ہیں، آدھا کپ اس کا، آدھا کپ اس کا، یہ نادر نایاب ہے آپ کا ڈائجیشن، آپ کا معدہ، آپ کا لیور، آپ کے سارے جسم میں کہیں بھی انفیکشن میں یہ کام یہ کڈنی کی انفیکشن ہے، یہ آپ کے لوگ کچھ صبح لوگ اٹھتے کہتے ہیں جی میرے ہاتھ پاؤں پہ سوزش ہوتی ہے، چہرے پہ سوزش ہوتی ہے، یہ کمال چیز ہے، یہ ساری اس کے چیزیں، لیے، ہاں جی کمال ہے، یہ بجرت تریر ہے۔ بہترین اچھا، آج کل حکیم صاحب ایک اور پرابلم آ رہی ہے کہ ہمارے یہ پہلے کہا جاتا تھا کہ بوڑھوں کا یہ مسئلہ ہے پراسٹیٹ، لیکن میں بھی جب گاؤں بھی گیا ہوں تو مجھے 2-3 میرے وہ دوست ہیں وہاں پہ ملے ہیں، وہ جوان ہیں لیکن ان کو پراسٹیٹ کی پرابلم ہو گئی ہے۔ اس میں خوراک کی پرابلم ہے، رہن سٹائن ہے، یا وراثتی ہے، یا وہ اس کیا؟ میں اصل میں سوشل میڈیا پرابلم، سب سے بڑی پرابلم ہمارا سوشل میڈیا ہے۔ ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ ہمارے بہت سے نت نئے یہ تجربہ کار لوگ، جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ وہ نئے وہ شگوفے چھوڑتے رہتے ہیں، تو نوجوان نسل ہے، چونکہ انسان جو ہے اس کی خواہش ہوتی ہے ہمیشہ طاقتور رہے، یہ ہمیشہ مشہور رہے، یہ ہمیشہ پاپولر مردوں میں رہے، یہ 3 ایسی خواہشات ہیں جن میں ہر بندے میں ہوتی ہیں۔ تو جو جہاں کہیں بھی کوئی طاقت کا جب وہ نسخہ سنتے ہیں نا، دیکھتے ہیں، تو لوگ اس کو آزماتے ہیں۔ میرے دیکھنے والے یہ دھیان سے رکھیں کہ یہ واقعی انسان کی نیچر ہے، سائیکی پوائنٹ ہے اس کا کہ وہ طاقت کا اصول چاہتا ہے کہ میں طاقتور رہوں، اور اس طاقت کے اصول میں بہت سارے لوگ جب اسٹوپڈ اور نیم حکیموں کے نسخہ جات یا وہ استعمال کرتے ہیں، اور کشتہ جات بلکہ استعمال کرتے ہیں، تو گردوں کا بھی ستیہ ناش ہو جاتا ہے، اور ان کا سارا معدے کا بھی ستیہ ناش، ان کا لیور کا ستیہ ناش۔ مجھے بہت سارے ایسے لوگ ملے ہیں جنہوں نے کسی نیم حکیم سے کشتہ لیا یا خود کوئی پڑھا۔ جیسے یہ ٹوٹکے بعد جو ہے نا جی، بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ جو نان پروفیشنل ہیں، نان کوالیفائڈ ہیں، انہوں نے کہیں سے پڑھا بھی نہیں، وہ صرف دیکھ داکھ کے نا جی وہ ایک نسخہ اوپر وہ کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں میں نے ایسے نسخے دیکھے، ان میں کمبینیشن ہی نہیں ہے جی، کہ 8-10 کشتے، یعنی جتنی مہنگی چیزیں ملا کے اور نیچے نمبر دیا ہوا کہ ہم سے تیار لیں جی، حالانکہ وہ ہو سکتا ہے ان میں سے وہ 2 چیزیں بھی اس میں نہ ڈالتے ہوں، اس کا مطلب پیسے وصولنے کے جو جوان بچے ہمارے پراسٹیٹ میں مبتلا ہو رہے ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں یہ کشتہ سازی ہے۔ اس میں زیادہ وجہ یہی ہے، یہ وجہ ہے، یا یہ جو ہمارے ہاں مختلف ادویات بازار سے ٹونک ملتے ہیں، ملٹی وٹامن جیسے میں نے کہا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، خاص کر یہ جو آج کل ہمارے ہاں ایک وہ ٹرینڈ چل گیا ہے مخصوص لمحات کو، وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا بنیادی طور پہ یہ ہمارے آرگنز کو برباد کر رہی ہیں، کیونکہ وہ بہت تیز ہوتی ہیں۔ کوئی چیز بھی جتنی وہ تیزی سے اثر کرے گی لامحالہ اس کا نقصان بھی ہوگا۔ اصل میں یہ جو تیزی ہے چیزوں کی نا جی، وہ مفید چیزوں کو بھی ساتھ رگڑا مارتی ہے، وہ نقصان پہنچاتی ہے۔ جس طرح ہم نے پراسٹیٹ پہ بات کی سب، بہت سارے لوگ اس طرح نا اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور آپ کی صحبت سے میں فائدہ اٹھاؤں گا کہ جو تھائرائیڈ ہے،
تھائرائڈ کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں ہیں, بہت سارے نسخہ جات چل رہے ہیں, ایسی سنسنی خیز ہے, اس کے پتے کھا لیں, اس کے پتے کھا لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں. پہلے یہ بتائیں کہ تھائرائڈ ہے کیا, اور اگر تھائرائڈ خراب ہوتا ہے تو اس کی علامات کیا ہے, اور اگر خراب ہو گیا تو اس کا علاج کیا ہے. یہ تینوں آج ہمیں اپنے ناظرین سے شیئر کرنی ہے. دیکھیں جی, آج بھٹی صاحب آپ نے, میرا خیال ہے کہ جو اینڈوکرائن سسٹم ہے نا, ہم نے اسی پہ بات کرنی ہے. یس یس, یہ اینڈوکرائن سسٹم یہ بے نالی خطوط ہیں, بے نالی خطوط, بے نالی خطوط. وہ تھائرائڈ ہے, وہ آپ کا یہ تھائرائڈ ہے, یا پروسٹیٹ ہے, اسی طرح اور سے بہت سارے ہمارے ہاں. اب تھائرائڈ بھی ایک خطوط ہے جو ہمارے یہاں پہ گلے کے نیچے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کچھ موروثی معاملات بھی ہوتے ہیں, اس میں زیادہ تر غذائی معاملات بھی ہوتے ہیں, اور کچھ ہماری اپنی بے قاعدگیاں بھی ہوتی ہیں. مثلاً یہ جیسے ہم کرتے ہیں کہ گرم کے ساتھ سردی, جو ہم نے اپنی جو غلط کمبینیشن غذا کے, ابھی فی زمانہ اگر آپ غور کریں نا جی, ہم شادیوں پہ جائیں اگر کسی پہ, تو لوگ انتہائی گرم بھنا ہوا مٹن, کباب, کوفتے, اور اس کے بعد ٹھنڈا یخ کلفہ آ جاتا ہے جی. نہیں, ساتھ ٹھنڈی یک کولڈ ڈرنک چل رہی ہے, وہ بھی ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد پھر جو اس کی آخری جو مترجن ہوتا ہے, میٹھا جو ہے, وہ کیا آ رہا ہے جی, وہ کلفہ آ رہا ہے یا آئس کریم آ رہی ہے. آئس کریم آ رہی ہے. اب دیکھیں یہ کیا ہے, یہ بنیادی طور پہ وہ کاروباری ٹول ہے کہ جو بیماریوں کو بڑھاوا دینے کے لیے. امیدہ کہتا ہے ظالم اور کتنا ظلم کرے گا میرے پہ. اب یہ وہ کمبینیشن ہے. اچھا, اب جو تھائرائڈ ہے, اس میں اس کی یہ دو طرح کا ہے. ایک اس میں وہ ہارمونز جو ہیں اس کے وہ بڑھ جاتے ہیں تو بھی اس کی بیماری ہے, وہ ہائپر یعنی کہ اس کی رطوبتیں اگر زیادہ بننی شروع ہو جائیں. ہاں جی, اور اگر وہ کم ہوتا ہے, ہائپو جو ہے, اس میں بھی اس کا مسئلہ ہے. تو اب جب اس کا وہ ہوتا ہے نا جس میں کمی ہوتی ہے, تو اس میں اس کی علامات اور ہیں. آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی ہے, سستی, تھکاوٹ. نہیں, اس میں دو طرح کا ہے نا, ایک طرف اس کا وزن بڑھتا ہے, ایک طرف اس میں وزن کم ہوتا ہے. اچھا, اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے, یہ جو آج کل نہیں بال جھڑ, لوگوں کے بال جھڑ رہے ہیں نوجوانوں کے. اچھا, ان کا تھائرائڈ کی طرف کبھی دھیان جاتا ہی نہیں, نہ ان کو کوئی بتاتا ہے. وہ بیچارے تیل لگا کے مالشیں کروا کے. بال جھڑ کا بنیادی کاز یہ تھائرائڈ ہے. اس میں ایک کاز یہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ بیچارے مالشیں کر کے تیل لگا کے جو ہوتے ہیں بال, وہ بھی ختم کر لیتے ہیں. لیکن جب پرابلم تو اندر سے آ رہی ہے, اندر کی سپلائی روک نہیں رہے. اچھا, بہت سارے بچوں کا قد چھوٹا ہوتا ہے, اس کی وجہ بھی تھائرائڈ ہے. اب اس کو جناب جی وہ کبھی اونچی ایڑی والی جوتی پہنا گئے, کبھی اس کو لٹکو جی, پتہ نہیں کیا کروا رہے ہیں جی. لیکن وہ جو اس کا بیسک اس کی کاز ہے, جو اس کی وجہ ہے, اس کی طرف ہم جا ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے. اسی لیے جو ہماری طب ہے یہ کہتی, اس کا اصول علاج یہ ہے کہ آپ جس چیز کا بھی علاج کرنا ہے اس کی وجہ کو ختم کریں. جب وجہ ختم کریں گے بیماری خود بخود ختم ہو جائے گی. تو اس لیے جو تھائرائڈ ہے, ایک تو اس پہ دیکھیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. اگر آپ کی خوراک ہے تو اپنی خوراک کو بدلیں. آج کل یہ جو فاسٹ فوڈ ہے یہ ہمارے ہارمونل سسٹم کو بہت زیادہ خراب کر رہا ہے, کیونکہ اس کے اندر چکنائیاں اس طرح کی ہیں, اس کے اندر زیادہ بیف ہوتا ہے, اور خاص کر یہ جو ہمارا برائلر ہے, جو یہ سارا وہ ہائبرڈ آ گیا, اس میں وہ اسٹیرائڈ اس کی بیس ہوتی ہے. اس وجہ سے بہت سارے ہمارے جسم کے سسٹم جو ہیں وہ امبیلنس ہو رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہماری خوراک کے اندر قدرتی غذا کا جو ہے نا اجزاء کا ایک شامل ہونا پراپرلی یہ ضروری ہے. ہماری غذا کا متوازن ہونا بڑا ضروری ہے. خواتین و حضرات, یہ ہماری ڈسکشن جاری و ساری ہے. وقت ہو گیا چھوٹی سے بریک کا. بریک کے بعد ہم یہ بات کریں کون سی غذائیں کھائیں, کیا طرز عمل اپنائیں تاکہ ہم تھائرائڈ کی بیماری سے محفوظ رہ سکیں. ویلکم بیک ناظرین واپس آ گئے ہیں. یقیناً آپ ہمارے پروگرام کو انجوائے کر رہے ہوں گے. حکیم صاحب جو نادر نایاب قسم کے نسخہ جات دے رہے ہیں اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. حکیم صاحب, کون سی غذائیں ایسی ہیں کہ جن کو اگر ہم استعمال میں رکھیں. اچھا بھٹی صاحب, اس میں ایک آیوڈین ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو ہمارے جسم کا حصہ ہے, جس میں ہمارا ایک حصہ سیلینیم بھی ہوتا ہے, زنک بھی ہوتا ہے. یہ وہ جز ہیں جو تھوڑے تھوڑے ہو کے ہمارے جسم کے اندر بہت ساری کمیاں پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آیوڈین کی کمی جو ہے یہ بھی تھائرائڈ کا ایک ذریعہ بنتی ہے. لیکن آیوڈین ہماری غذاؤں میں شامل ہے. لہسن میں بہت ہے, بند گوبھی ہے, یہ جو پتولی سبزیاں جتنی ہیں, جتنے ہمارے پھل ہیں, اس میں اس کی ایک مخصوص مقدار آیوڈین کی ہوتی ہے. اگر ہماری خوراک میں سبزیاں, کچی سبزیاں ہوں, پھل ہوں, تو یہ اس کی کمی دور ہو سکتی ہے. اگر کسی کو ہو گیا ہے تو اس کو گھریلو طور پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ خشک دھنیا, کسی کو تھائرائڈ ہو گیا تو اگر ہو گیا ہے, دھنیا, تباشیر اور الائچی دانہ,
یعنی کہ الائچی نہیں استعمال کرنی ہے، الائچی دانہ جو استعمال اس کے اندر دانے ہوتے ہیں چھوٹی الائچی کے دانے، الائچی دانا، تباشیر اور دھنیا، ان کو ہم وزن آپ گرائنڈ کر لیں، تو ان کا پاؤڈر بنا کے آپ آدھی چمچ صبح اور شام 2 ٹائم آپ پانی کے ساتھ لیں۔ ٹھیک ہے، ایکسرسائز کریں، اگر آپ سست آدمی ہیں، سہل پسند ہیں، تو اپنی زندگی کو محرک کریں، ٹھیک ہے، ایکسرسائز کریں، اپنی خوراک پہ دھیان دیں، اگر اس میں کوئی ایسی غذائیں جو میٹابولزم کو خراب کر رہی ہیں، جس طرح فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال ہے، کولڈ ڈرنکس ہیں۔ نیند کا سائیکل خراب ہے؟ سر نیند تو اسی وجہ سے خراب ہوتی ہے، جب یہ ہوگا تو نیند آپ کی ٹھیک ہو جائے ٹھیک گی، ہے، نیند کی کمی کی وجہ بھی تھائرائڈ ہے۔ گڈ، اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ 3-4 ہفتوں میں اگر آپ یہ کریں گے تو اس میں یہ بہترین ہے۔ کیم صاحب، اگر کسی کو تھائرائڈ ہو گیا ہے تو انسانی جسم پہ اور کیا بیماریاں لاگو ہوتی ہیں اور کون کون سی بیماری بھی آ سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں جس طرح ہم نے کہا تھکاوٹ ہے، سستی ہے، دل کی دھڑکنوں کا بے ترتیب ہونا ہے، بعض کا تو وزن جب یہ بڑھتا ہے اکثر میں نے موٹے لوگ دیکھے ہیں وزن تھائرائڈ۔ کم ہونا شروع ہوتا ہے، جب اس کی مقدار کم ہوتی ہے تو پھر وزن بڑھتا ہے، موٹاپا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب تھائرائڈ میں کمی آتی ہے تو وزن بڑھتا ہے، جب یہ زیادہ ہوتا ہے تو پھر وزن کم ہوتا ہے۔ اس کے یہ ویکنس، کمزوری بھی ہوتی ہے اس میں؟ کمزوری، پہلی کمزوری اس میں جو سب سے مین وجہ وہ جسم آپ کا تھکا سست، کمزوری ہونا، کوئی چیز کام کرنے کو دل نہ کرنا، اکساہٹ سے چڑچڑاپن، یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس میں ہاتھوں کا کانپنا، پسینہ آنا، نیند نہ آنا، گرمی کا برداشت نہ ہونا، یہ بھی آپ کے اس کون سی سبزیاں، کون سے پھل ایسے ہیں جو زیادہ کھانے چاہیے ان کو ایسی اس بیماری میں؟ دیکھیں موسمی پھل آج کل جس طرح ہم بات کرتے ہیں آڑو ہے، وہ موسمی پھل ہے، اس میں الحمدللہ ہر چیز ہوگی۔ ہماری سبزیاں ٹنڈے ہیں، گھیا کدو ہے، توری ہے، بھنڈی ہے، یہ جتنی ہیں ان کا بھی استعمال کریں۔ لیکن ہمارے یہاں چونکہ ایک رواج الگ ہے کہ ہم ان کو فرائی کر کے تڑکا لگا کے، بڑی بات کی ہے۔ اصل میں چیزوں کو فائدہ اگر آپ نے لینا نا قدرتی چیزوں کا، تو ان کو نیچرل فارم میں لینا، ان کو ان اوریجن استعمال کریں۔ اب وہ ہم چسکے کے چکر میں اتنا ان کو فرائی کرتے ہیں، اس میں اتنا وہ مصنوعی چکنائی ڈالتے ہیں کہ اس کے اعضاء تو پہلے ختم ہو جاتے ہیں، لہذا اس کو ہلکا سا اسٹیم کریں، اس میں آپ دیسی گھی تھوڑا سا ڈالیں، اس میں آپ جیسے کالی مرچ ہے، کالا نمک ہے، اسٹیم کرتے وقت اس میں آپ زیرہ، ہلدی وغیرہ ڈالیں تاکہ اس میں غذائیت شامل ہو جائے۔ اب اس کا استعمال کریں، اب دیکھیں اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ تو جس انداز میں ہم ہنڈیا بناتے ہیں تو وہ تو اس کے جو غذائی اجزاء ہیں، جو مؤثر ہوتے ہیں اجزاء، وہ تو ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یا ہمارے دائیں بائیں کون سے لوگ ایسے ہیں جن کا طرز عمل، جن کا طرز زندگی، جن کا لائف سٹائل جو ایسا ہے، جن کو تھائرائڈ ہونے کے خطرات زیادہ ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو زیادہ سست پڑے رہنا، کام نہ کرنا، جن لوگوں کے خوراک میں زیادہ چکنائیاں ہونا، فاسٹ فوڈ ہے، فاسٹ فوڈ زیادہ ایکسرسائز ہے، نہیں کرنی، لیٹ ایکسرسائز سونا نہ ہے۔ کرنا۔ اچھا اس میں انزائٹی کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، جو لوگ زیادہ ڈپریسڈ رہتے ہیں، ڈپریشن کی وجہ سے آپ کی بھوک مرتی ہے، آپ کا وہ جو میٹابولزم ہے وہ سست ہو جاتا ہے، آپ کا اسٹمک وہ کام نہیں کر پاتا۔ تو جب معدہ کا نظام ہضم ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارے جسم کو جو درکار ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ جسم کو ملیں گے نہیں، ہمارے مختلف جسم کے آرگنز جو ہیں، جو فنکشنز ہیں، وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ جو تھائرائڈ کے پیشنٹ ہیں ان کو کانسٹیپیشن، قبض کا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے، جسم میں خشکی ہو جاتی اسپیشلی ہے۔ کہا تھا کہ آپ جب بھی بیٹھے حکیم صاحب سے، آپ نے مجھے تھائرائڈ کا پرابلم ہے اور میں قبض کا شکار رہتا ہوں، تو آپ نے ضرور پوچھنا ہے۔ دیکھیں جی قبض بالکل ہوتی ہے، جسم میں خشکی زیادہ ہو جاتی ہے، جیسے ہم نے کہا جو لوگ جو ڈینڈرف جو بات کر رہے ہیں بالوں والی، وہ اسی کا ایک شاخسانہ ہے۔ تو اس کے لیے ہم ان کو ایک حل بتاتے ہیں، بہترین ہے کہ سنا مکی، اس میں سے وہ لکڑیاں نکال دیں، 8-10 پتے سنا مکی کے، 8-10 پتے گلاب کے پتیاں، اور اس میں کوئی 3-4 دانے منقہ، سنا مکی، گلاب کے پھول اور گلاب کے پھول اور منقہ، تین بس سمپل تین چیزیں۔ ان چیزوں کو آپ قہوہ بنائیں۔ 100 بڑا 100 رزلٹ دیں گی سر یہ اتنی اچھی چیز ہے، جسم کی کمزوری بھی ختم ہوگی۔ منقہ جو ہے اس میں کمال طاقت ہے، جسم میں طاقت بھی آئے گی، توانائی بھی آئے گی، کام کرنے کو دل بھی کرے گا، اور جسم سے جتنی فاسد علاشیں ہیں وہ بھی صاف ہو جائیں گی۔ موٹاپے کو بھی کور کرے گا۔ دیکھیں موٹاپے کا ایک وجہ تو آپ کا یہ قبض بھی بنتا ہے نا، جب وہ چیزیں جسم سے جنہیں نکلنا نکلتی نہیں ہیں تو پیٹ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ پیٹ آپ کا صاف ہوگا، آپ کا میٹابولزم اس میں تحریک آئے گی، تو لا محالہ آپ کو بہت سارے بیماریوں سے، اس لیے تو قبض کو ام الامراض کہا جاتا ہے۔
اس لیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سنا مکی، منقع اور تیسری چیز گلاب کے پھول، سنا مکی، منقع. یہ قبض جو کانسٹیپیشن ہے، گٹ کیئر کا پرابلم ہے، میرا خیال شاید ایک پاکستان میں ایسا گھر ہو جہاں یہ پرابلم نہ ہو. تو آج آپ کا یہ بھی ایک بنیادی جو ایک بیماری ہے یا پریشانیاں ہے. اس کا ایک بہترین الٹرنیٹ یہ بھی ہے کہ آپ 100 گرام سنا مکی لیں، 50 گرام سے پھول کی پتیاں گرائنڈ کر کے رکھ لیں. گلاب کی پتیاں، وہ گلاب کی پتیاں 100 گرام سنا مکی ہاں، اور 50 گرام پھول، آدھی گلاب اس کا نصف. اس کو آپ گرائنڈ کر کے رکھ لیں. آدھی چمچ اس پاؤڈر کے لیں، اس میں 7 دانے منقع کے ڈال کے اس کو پکا لیا. ٹھیک ہے، آپ کے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا نا، بجائے اس کے کہ وہ آپ 100 گرام آپ نے لے لیا سنا مکی اور 50 گرام گلاب کے پھول دیسی ہوں، دیسی جو گرائنڈ کر کے رکھ لیے. دیسی. یہ جو قبروں میں پڑے ہوتے ہیں نا جی، یہ بغیر جن میں خوشبو نہیں ہوتی، یہ والے نہیں، ٹھیک ہے، دیسی ہوں. تو اس کو آدھی چمچ اس کی 1 کپ پانی میں پکائیں، اس میں 6-7 منقع بھی ساتھ پکا لیں، وہ استعمال کریں جناب. کوئی بھی چاہے پرانے سے پرانا کوئی پیشنٹ ہے ہمارا جو کانسٹیپیشن کے والے جس کو پرابلم ہے. لیکن یہاں میں ایک اور ریکمینڈ کروں گا، ایک اور یہاں پہ میں عرض کروں گا کہ جب بھی کانسٹیپیشن آپ کو ہوتی ہے نا، تو کہیں نہ کہیں لیور آپ کا جو آپ کا جگر ہے، وہ اس کا جو کام ہے، اس کی فنکشننگ میں پرابلم آئی ہوتی ہے. تو اگر آپ لیور کی فنکشن، اس کی درستگی یا اس کی صحت پہ دھیان دیں، تو جو ہم نے پہلے بتایا کہ اس میں مکوہ اور کاسنی 2 کا ہم نے بتایا ہے، وہ لیور کو بھی ٹھیک کریں گے. تو اب بنیادی طور پہ یہ جو منقع اور یہ ساری چیزیں آپ کانسٹیپیشن تو ٹھیک کر دے گا، لیکن جو سیانے حکمہ جیسے کیم صاحب کہتے ہیں کہ کاز کو ضرور پکڑیں. اس کی وجہ سے جب آپ وضع پکڑیں، نہیں تو پھر آپ یہ لیتے رہیں گے ٹھیک ہو جائیں گے. اگر آپ کا لیور ٹھیک ہو جاتا تھا، پھر میرا کانسٹیپیشن آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتی. وہ آپ نے کرنی ہے. کیم صاحب جب آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، کچھ لوگ جب گوشت خوری کرتے ہیں بڑی، تو یا گوشت کھاتے ہیں بڑا، گوشت خوری کرنے کے بعد ان کے منہ میں نا ایک تو مسوڑوں کی پرابلم آ جاتی ہے، اور ان کے منہ سے اسمیل بھی آتی ہے اور پانی بھی نکلتا ہے. اور بعض کا ساری رات جب تکیے پہ سوتے ہیں تو صبح تکیے پہ پانی لگا ہوتا ہے، یا ہمہ وقت ان میں واٹرلی منہ ان کا ہوتا ہے، اور وہ خود بھی تنگ ہوتے ہیں، وہ پریشان بھی ہوتے ہیں. تو حکمت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے اس میں؟ دیکھیں، اس میں اس کے 2-3 پہلو ہیں. سب سے پہلے تو جو منہ سے پانی آنا ہے، یہ بادی کا بڑھ جانا ہے. ٹھیک ہے، پہلے اس کا حل کیا جائے. بادی کا، اس کے لیے آلو مٹر بادی میں آتے ہیں، آلو مٹر چاول. سر دیکھیں، یہ بادی چیزیں ہیں، آلو بھی بادی ہیں، چاول بھی بادی ہیں. ٹھیک ہے. مٹر چونکہ گوبھی ہماری مشہور ہے، گوبھی، بینگن، عربی انتہائی شدید قسم کی بادی ہے. ہمارے دیکھنے والے جن کو جوڑوں میں درد ہے، جو آرتھرائٹک کے پیشنٹ ہیں، جن کے جسم میں اکثر درد رہتا ہے، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ عربی، اس میں کوئی شک نہیں، مٹن اور عربی جو ہے اگر کھانا ہو تو اس کا شوربہ شاید دنیا کے ٹاپ 5 شوربوں میں آتا ہے، بڑا مزیدار ہوتا ہے. لیکن ہمارے وہ جو میرے بہن بھائی، جو وہ ہمارے دیکھنے والے جن کو آرتھرائٹکس کا، جوائنٹس کا پرابلم ہے، اگر وہ عربی کم کھائیں تو ان کے لیے بہتر ہے. جن لوگوں کے منہ سے پانی آتا ہے جی، وہ جوارش کمونی استعمال کریں. اگر آپ گھر میں ہم چیزیں بتائیں گے گھر میں کیا استعمال کرنی ہے، لیکن یہاں پہ ہم پہلے جو نہیں گھر میں بنا سکتے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دوائی بتائیں جی. جوارش کمونی ہے اسی کام کے لیے آپ بتا رہے ہیں، کمال چیز ہے، اس کا استعمال کریں. لیکن اس کے بعد جو مسوڑوں سے خون آ رہا ہے، جو منہ سے ہمک سی آ رہی ہے نا، آپ دیکھتے ہیں کہ مسوڑوں سے پانی نکلتا ہے، وہ سوجن آ گئی ہے، اس کے لیے مادو سبز، پھٹکڑی بریاں، گیرو اور سنگ جراحت جسے بھاٹا کہتے ہیں. جو پھٹکری بریاں کا لفظ استعمال کیا، ہمارے دیکھنے والوں کو شاید اس میں الجھن ہوئی ہو کہ وہ پھٹکری ڈائریکٹ استعمال نہیں کرتے. کیم صاحب سے میں اجازت لوں گا کہ وہ آپ نے کسی گرم توے پہ رکھ کے پہلے اس کو بھوننا ہے، اس میں سے اور پانی جل جائے گا، وہ پانی ہو جائے گی میرا خیال ہے. جی. تو پھر اس کا جو پاؤڈر ہے اس کو پھٹکری بریاں جب وہ خشک ہوگا نا پانی، پھر وہ بریاں. آپ یہ نسخہ دوبارہ بتائیں، ہمارے دیکھنے والوں کو سمجھ جائے. مادو سبز، پھٹکری بریاں، گیرو اور سنگ جراحت، بھاٹا. ٹھیک ہے. چاروں چیزیں ہم وزن لے لیں اور ان کو بریک کر کے انگلی سے آپ اپنے مسوڑوں پہ ہلکا ہلکا دن میں 3 بار لگائیں، اور لگانے کے بعد آپ نے فوری برش وغیرہ نہیں لگانا، صرف انگلی سے لگائیں اور 2-4 منٹ نیچے منہ کر دیں، تاکہ وہ جو دانتوں کے اندر جو بھی زہریلے مادے، پانی شانی، بادی شادی، وہ نکل جائے. وہ میرا خیال ہے 3-4 بار لگانے سے آپ کے مسوڑوں میں سکون آنا شروع ہو جائے گا. اور جو ہم ککر اور نیم کی مسواک کا فلسفی عرصہ سے ہمارے دیہات میں ہے، وہ بھی کام کرے گی بادی پہ؟ دیکھیں، وہ بہت کام کرے گی نیم کی، لیکن جب آپ کے مسوڑے آلریڈی سوجے ہوئے ہیں، وہاں پہ مسواک جو ہے وہ اس پہ مزید زخم کرے گی. پہلے ہم نے اس زخم کو دور کرنا ہے، اس خرابی کو دور کرنا ہے. جب وہ دھو جائے گی، پھر آپ ہمیشہ کے بچاؤ کے لیے آپ کیکر کی مسواک کریں، نیم کی مسواک پہلے آپ وہ نسخہ لیں، کیا بات لیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے. ہاں، وہ کریں تاکہ وہ اس کے بعد آپ، اچھا جو تمہ ہوتا ہے
اس کی جڑ کی نہیں، جن لوگوں کو ماسخورا وغیرہ دانت جن کے وہ اندر سے کیڑا لگ جاتا ہے، اب اس کا استعمال کریں، کبھی ماسخورا دانت آپ کے خراب ہی نہیں ہوں گے. کوڑ تمے کی جڑ جو اور ہے تمے کی اس جڑ مسواک اگر کریں. ناظرین کہیں سے آپ کو ملتی ہے، وہ اگر آپ جو ماسک ہو رہے کہ ہمارے بہن بھائی ہیں وہ اگر لگائیں تو فوری اس کا اثر پڑتا ہے. بڑی نادر نیاب چیز آپ نے بتائی ہے. اسی طرح جن لوگوں کے منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں، ہاں. اندر سے کچھ کھا پی نہیں سکتے، ہاں. وہ بڑی جلن ہوتی ہے، ہاں. اس کے لیے آپ مہندی کے پتے لیں، ہاں. مہندی کے پتے تھوڑے سے ان کو پانی میں پکائیں اچھی طرح، جب اس میں 1 چمچ شہد ڈالیں اور 1 چمچ نمک، تو آپ وہ پانی کے وہ کلیاں کریں، غرارے کریں نا، کلیاں منہ میں پانی رکھیں، 2-4 بار کرنے سے آپ کا وہ حکیم صاحب بڑا اچھا آپ نے سوال کیا کہ ہمارے دیکھنے والے سوال سے سوال نکلتا ہے، چھالے نکلنے کی وجہ معدے کی ہیٹ یا گرمی ہوگی؟ تیزابی مادے، یعنی کہ آپ کے معدے میں اگر تیزابی مادے آ گئے ہیں. پہلے تو تیزابیت معدے میں جو ہے، لیکن اس کے بعد جو آپ کی انتڑیاں جام ہو گئی ہیں، آپ کو قبض ہو گئی ہے، آپ کا جتنا بھی مال متا ہے وہ باہر نہیں جا رہا، فضلہ جو ہے وہ فضلہ رکا ہوا فضلہ ہے، رک گیا اور اس کے ساتھ وہ نائٹروجن گیسیں جن کو نکلنا چاہیے ان کا اخراج بند ہو گیا، تو اس وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ وائبریٹ ہوتی ہیں ہمارے جسم میں، بعض اوقات وہ ڈکار کی شکل میں نا اب اوپر کی طرف آتی ہیں، تو اس سے یہ سارے معاملات تو بچوں کے جو ٹانسل ہوتے ہیں وہ بھی معدے میں ہیٹ کی وجہ ہوتی ہیں. ٹانسل میں ایک تو جیسے آپ نے بڑی پیاری بات کی جگر والی، کہ ہمارا جگر بہت سے انزائم بناتا ہے جو یوٹیلائز کرتا ہے ہمارے جسم کا سب سے بڑا آرگن، یا بلکہ ہمارے جسم کا جو انجن ہے نا، فیکٹری ہے، انجن جو ہے وہ جگر ہے. تو اس کے اندر بہت سے ایسے انزائم ہوتے ہیں جو اس سارے سسٹم کو نا موڈریٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو اس کی وجہ بھی ہوتی ہے، دوسرے نمبر پہ ہماری انتڑیوں میں کہیں نہ کہیں ایسی خرابی کہ جب وہ غذا کو سک کر رہی ہوتی ہیں فضلے سے، تو کہیں نہ کہیں ایسا اس میں زہریلا مادہ شامل ہو گیا، اس وجہ سے بھی یہ ہو جاتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ وہ جو معدے کی ہیٹ ہوتی ہے نا، تیزابیت، اس وجہ سے بھی یہ ٹونسل. صاحب آپ کی صحبت کا میں فائدہ اٹھاؤں گا. بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ان کی آنتڑیاں جام ہو جاتی ہیں، اور آنتڑیوں کا جام ہونا کتنا خطرناک ہے. تو پلیز ایک تو وہ پھل بتائیں، وہ سبزی بتائیں، اور کوئی نسخہ ایسا بتائیں کہ آنتڑیوں کی حرکت ٹھیک رہے، اور جو فاسد مادے رکنے کے بعد آپ کے دماغ کو چڑھتے ہیں، جسم میں پھیلتے ہیں، وہ فاسد مادے ٹائم پہ نکلے تاکہ آپ کا جسم صاف رہے. تو آنتڑیوں کی حرکت کے والے سے کوئی ضرور بتائیں. دیکھیے جی، آنتڑیوں کی حرکت کے لیے دہی میں زیرہ سفید، یہ آپ روٹین بنا لیں، یہ اب تھوڑا سا ڈال کے استعمال کرنا شروع کر دیں. آنتڑیوں کی حرکت اس وقت رکتی ہے جب آپ کی آنتڑیوں میں تھایامین کی افزائش کم ہو جاتی ہے. تھایامین کیا ہے؟ تھایامین ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جسے وٹامن بی کمپاؤنڈ کہتے ہیں. B12 جو ہوتا ہے نا، یہ تھایامین ہے. ٹھیک ہے. وٹامن B12 یہ ہماری انتڑیوں کی حرکات کے لیے، اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو جب وہ جسم میں انتڑیوں میں کم ہوتی ہے تو اس کی نیچرل افزائش جو ہے وہ دہی اور زیرے سے ہوگی. ٹھیک ہے. آپ اس کا صبح ناشتے میں اس کا استعمال، تو دہی کی بادی ختم کرنے کے لیے اس میں آپ نے 1 چٹکی نمک ڈال لینا ہے. ٹھیک ہے. کالی مرچ اور کالی نمک رکھا ہو، تھوڑا سا وہ ڈال لیں تاکہ اس کا بعد سلسلہ وہ ختم ہو جائے. اس کو اب کر لیں. اگر آپ کا مزاج تھوڑا سا گرم ہے تو اس میں آپ تھوڑا سا کھیرا بھی کاٹ سکتے ہیں. آپ اس کو مزید انرجیٹک بنانا چاہتے ہیں، اس میں آپ ایک تھوڑا سا پیاز کاٹ لیں. اس کے ہاضمے کو تیز کرنے کے اس میں پودینے کے چند پتے کاٹ لیں. یہ آپ کی اپنی صوابدید، آپ اپنی جسمانی ضروریات کے تحت ان میں رد و بدل چیزوں میں کر سکتے ہیں، تو اس کا استعمال کریں. یہ بہترین. بڑی پیاری بات کریں. کالا نمک ہمارے صدیوں سے ہمارے گھروں میں استعمال ہوتا ہے. تو آپ کی صحبت سے فائدہ کہ بہت سارے لوگ کالے فروٹ پہ یا تربوز پہ یا مختلف چاٹ پہ ڈالتے ہیں. تو کالا نمک اگر کوئی گھر میں بنانا چاہے ہمارے دیکھنے والے، تو وہ کیا بنیادی اجزاء تک گھر میں بن جائے کالا نمک؟ اس میں جی یہ تو اصل میں کالا نمک فیکٹریوں میں بنتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ کانی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے لانی، جو کلر زیادہ علاقے نہیں ہوتے تھور وہاں پہ ہوتی ہے، اس کی کھار بنا لیں. اس کو جلا کے وہ پانی ڈال کے اس کی کھار بنتی ہے. پرانے زمانے میں نا خواتین اسی کھار سے کپڑے وغیرہ دھویا کرتی تھی. اچھا، اس 70% وہ کھار اور 30% میں سفید نمک، اس کو مکس کر کے کسی برتن میں ڈال کے نا، جیسے وہ پکاتے ہیں ہم، اس کو پکائیں. اچھا، فیکٹریوں میں تیار ہوتا ہے یہ فیکٹری میں تیار. یہ ہاں جی، یہ کالے نمک کے فائدے ہیں سر. کالا نمک ایک تو اسے لو سالٹ کہا جاتا ہے. یہ جتنے بھی آپ کے کولیسٹرول والے لوگ ہیں، ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، یہ ان کو نقصان کے بجائے فائدہ دیتا ہے. یہ آرٹریز کو کھولتا ہے.
یہ خون کی روانی کو ایک بہتر بازار میں کرتا جو ہے۔ اویلیبل ہے وہ ریلائبل ہے، اس پہ اعتبار کیا جا لیکن سکتا اس میں بہت سارے جو پنساری جو ہوتے ہیں وہ سفید نمک کو کالا رنگ دیا ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، جو کالا نمک ہوتا ہے وہ ہلکا سا پنک ہوتا ہے، جیسے نا پنکش، ہاں ہاں ہاں، اس کا وہ گلابی سا اس میں رنگت ہوگی، جو جو ملاوٹ ہے نا، میرا نیچرل دل جو کٹ بنا، گیا۔ یہ جو ہوتا ہے نا جی، انہوں نے سفید نمک میں کالا رنگ ملا کے کالا نمک بنایا ہوتا ہے، وہ زہر ہے۔ آپ لام اللہ آپ تو کالا سمجھ کے کھا رہے ہیں نا، وہ آپ کے لیے بیماری کا باعث ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑی بیماری وہ یہ ملاوٹ ہے، یہ جو ہرس، یہ جو طمع، جو لالچ، یہ لوگ انسانوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں۔ تو اس لیے میں پچھلے دن ایک پنساری کے پاس گیا جی، تو اس سے میں نے وہ منگا، ایک ہوتا ہے چائنا سالٹ، وہ کسی دوائی میں ڈالنا تھا، تو مجھے کہنے لگا کہ صاحب یہ تو دل کے لیے بڑا نقصان دہ ہے۔ میں نے کہا یہ مجھے پتہ ہے نا اس کا، کیونکہ میں طبیب ہوں، ہم سنکھیا بھی استعمال کرتے ہیں بطور تریاک، ہم شنگرف بھی، ہم زہروں کے استعمال کرتے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی جو آپ کام کر رہے ہیں، اینٹوں میں سرخ مرچ میں اینٹیں ڈال رہے ہیں، جو سیدھی بیماری، اتنی ملاوٹ، اتنے غذائی گندے شامل کر رہے ہیں جو کہ سیدھی سیدھی موت ہے۔ ہمیں تو پتہ ہے نا کہ ہم نے اس کا کیا استعمال کرنا ہے۔ توبہ توبہ۔ تو جو لوگوں کو آپ اندھیرے میں رکھ کے اپنے منافع کے لیے، منافع خوری، اپنے لالچ کے لیے، تو وہ کیا ہے؟ حکومت کو چاہیے اس طرف دھیان دے کہ اگر ہمارے ملک سے ایک ملاوٹ کا زہر ختم ہو جائے، یقین کریں ہماری آدھی تندرستی بحال ہو جائے۔ حکیم صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، رات کا وقت ہے، ایمرجنسی ہے، گھر میں کسی کو دان درد ہو گیا ہے، اور اس وقت وہ ایمرجنسی میں کیا ٹوٹکا استعمال کرے کہ وہ دان درد رک جائے؟ جی اس میں تو جی لونگ بہترین ہوتا ہے ٹھیک ہے، کہ لونگ آپ داڑھ میں رکھ لیں، ٹھیک ہے، دو لونگ، داڑھ میں رکھ لیں، فوری جہاں طور پہ پہ۔ درد ہو رہا ہے اس کو وہاں رکھ لیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اس سے پہلے اگر لونگ نہیں ہے تو ادرک ہمارے گھروں میں کچن میں اکثر ہوتی ہے، اس کو ایک ٹکڑا کاٹیں چھوٹا سا، اس پہ نمک لگا کے وہ دونوں اوپر نیچے درمیان میں ادرک کا ٹکڑا کاٹیں، اس میں نمک لگا کے ہاں، تو وہ دونوں داڑھوں میں دبا لیں ٹھیک ہے، اور منہ نیچے کی طرف کر لیں، اس میں سے پانی نکلے گا، ایک ٹکڑا کریں، 2-4 منٹ کے بعد وہ پانی ختم ہو جائے پھر کریں۔ میرا خیال ہے کہ 5-7 منٹ میں جیسے جیسے پانی نکلے گا داڑھ کا درد رفع ہو جائے گا۔ یہ کیا کریں گھروں میں؟ حکیم صاحب آپ کی صبح پروگرام ہمارا آخر کی طرف بڑھ رہا ہے، ہمارے گھروں میں چاٹ بنائی جاتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں میں اگر چاٹ میں کچھ فروٹ اکٹھے کروں تو مجھے نا گیسز ہو جاتی ہیں، کوئی ایسا دیس کی 2-4 چیزیں کہ وہ چاٹ کے اوپر مسالے کے طور پہ ڈالی جائیں تاکہ ہمارا بنیادی مقصد امید ہے نا آپ کا ڈائجیشن ٹھیک رہے، تاکہ وہ جو فروٹ چاٹ ہے وہ ہضم ہو سکے؟ اس میں جی زیرہ سفید، زیرہ سیاہ، زیرہ سفید، زیرہ سیاہ، زیرہ سیاہ، دونوں میں فرق کیا ہے؟ سونٹ، یہ ان کی الگ الگ پودے الگ الگ ٹھیک ہے، ہیں ٹھیک، نا، پودے الگ ہے، اوکے، ان کی الگ الگ ہے، ٹھیک ہے، ہاں، زیرہ سفید، زیرہ سیاہ، سونٹ، سونڈ، ہاں، اس میں اجوائن، کالا نمک، یہ چیزیں جو ہے 5-6 ان کو آپ گرائنڈ کر کے رکھ لیں، کالا نمک یہ ہم وزن کر لیں ساری چیزیں، تو یہ ہاضمے کے حوالے سے بھی یہ خوش لذت بھی ہوگا، یہ اس میں آپ کے ہاضمے کو بڑھائے گا بھی، اشتہا بھی پیدا کرے گا، یہ کمال چیز ہے۔ حکیم صاحب آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھاؤں گا، سونڈ کا بڑا نام آتا ہماری طب حکمت میں، اکیلا سونڈ یہ کیا چیز ہے؟ سر یہ ہلدی سے ریلیونٹ ہے؟ اس کو یا ادرک سے؟ اس کو سپر فوڈ کہا جاتا ہے، اوہ، یہ جڑ ہے، جس طرح ہلدی ہے نا اس طرح یہ بھی زیر زمین پلنے والی ایک جڑ ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی طاقتیں رکھی ہیں، سونڈ یہ آپ کے خاص کر معدے کے لیے، معدہ اور دماغ کے لیے، میں نے کہیں پڑھا تھا ایک دانشور کہتا ہے، یہ جو غذائی دانشور، وہ کہتا ہے کہ جس علاقے میں ادرک، سونٹ، کالی مرچ اور برہمی بوٹی ہو، برہمی بوٹی، وہاں پہ کوئی بندہ لا شعور یا بے عقل نہیں ہو سکتا۔ اوہ، یہ اتنی چیزیں عقل کو تیز کرنے والی ہیں سونڈ بھی تیز کرنے والی ہے؟ سر، بہت زیادہ، دوبارہ جتنے بولیں، بھی دوبارہ بولے، کالی مرچ، ادرک اور برہمی بوٹی، اور جو سونڈ ہے یہ کس کا ہے؟ یہ ادرک یہ ادرک ہی اصل میں، اب کچھ لوگوں نے ایسے شور ڈالا ہوا ہے کہ جی یہ جی وہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، لیکن یہ ایک چیز ہی ہے، ادرک کو ہی یہ خشک کر کے استعمال کیا جاتا ہے، یہ وہی چیز ہے۔ لیکن ہمارے صدیوں سے ہمارے گھروں میں جو جوڑوں کے درد میں یہ بڑا استعمال ہوتا ہے سونڈ۔ حضور میں بتا رہا ہوں کہ یہ سپر فوڈ ہے، یہ ہمارے دماغ سے، دل سے، ہمارے اعصاب سے اس کا خاص تعلق ہے، یہ جسم سے وائی بادی کو ختم کرتی ہے، جتنے مسائل، وہ کمر درد کا ہو، آپ جتنے بھی دوائیاں ہیں، وہ دماغی طاقت کی ہو، اعصابی طاقت کی ہو، یا پٹھوں کی طاقت کی ہو، یا کمر درد، سیٹیکا پین، اس ہر ایک کا جو ہے یہ سونڈ ضروری ہے۔ اور اور پرانے زمانوں میں ہم نے دیکھا، ہمارے بزرگ جو ہیں، میری دادی جی اللہ ان کو جنت نصیب کرے،
کہ وہ سنڈ کا سالن بنا کے استعمال کرتے تھے. ان کو بادی کا ایشو ہوتا تھا تو وہ سنڈ اور ادرک اور لہسن ان دونوں چیزوں کو کاٹ کے تو دیسی گھی میں جناب اس کو تڑکا لگا کے. یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے. ہمارے وہ جن کو دردیں ہیں جسم میں, جن کو اتھریٹک کا مسئلہ ہے, وہ سونڈ کو سالن کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ اس کا کمال ٹیسٹ بنتا ہے, اس میں مسالے وغیرہ ڈالے ہوں, اس کے ساتھ لہسن ہو, تو یہ کمال چیز ہے, بہت کمال چیز ہے. ان کے سونڈ نادر نیاب اللہ کی بوٹی ہے. سر اس کے علاوہ جیسے ہمارے شہروں میں اب اس طرح کا نہیں ہوتا, تو آپ سونڈ کو گرائنڈ کر کے رکھ لیں, صبح ہاف فرائی انڈا لیں, اس آج کل گرمی ہے ذرا تھوڑی سی کم کر لیں, سردیوں میں آپ آدھا چمچ بھی لے سکتے ہیں. یہ اعصاب کے لیے, دماغ کے لیے, آپ کی وہ حصے میں بیدار ہو جاتے ہیں جو کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. برمی بوٹی کا بڑا آپ نے ذکر کیا, اور میں خود اس کا بڑا شائق ہوں, اور بڑا عرصہ آپ کسی دن میرے ساتھ چلے نا علامہ اقبال پارک میں گزرنے کے بعد پارک میں چلتے ہیں جناب, آپ کو تازہ اور فریش وہاں پہ ہم اس پہ. یہ خودرو بوٹی ہے, یہ خودرو بوٹی ہے, وہ جو اس کی جہاں پہ نمی ہوتی ہے نا وہاں پہ ہوتی ہے. اور اس کے دماغ کے لیے سنا ہے تریاق ہے. سر یہ کمال چیز ہے, یہ دماغ کی وہ تمام حصے جو مطلب ہے کہ ہم عام حالت میں بیدار ہوتی نہیں ہیں, یہ اس کو بیدار کر دیتی ہے. حکیم صاحب, آپ کی آمد کا, آپ کی بیٹھک کا, آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. آج پھر ماضی کی طرح آپ نے ہمارے تھائرائڈ کے حوالے سے, دوسری جو بیماریوں کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے. دیکھنے والوں کو میں ایک بات ضرور کہوں گا, جس کا معدہ ٹھیک, جس کا جگر ٹھیک, وہ ٹھیک ہے. ہم موجودہ دور فاسٹ فوڈ کے دور میں آ گیا. ہمارا پیزا, ہمارا شاورما, ہمارا جو برگر ہے, اس نے ہم سے نا وہ سادگی چھین لی ہے, ہمارے ٹنڈے کدو توریاں چھین لی ہیں, ہماری خوراک کے اندر سے نا نیچرل چیزیں چھین لی ہیں. ہم ان چیزوں کی طرف سے چلے گئے جہاں پہ ایک اور بات پھر ہم زیادتی کرتے ہیں. آقا کریم نے فرمایا تھا کہ سادہ غذا کھائیں. ہم ایک ہی ٹائم پہ جب بھی کسی کا پیٹ خراب ہوتا ہے, بوفے کے بعد ہوتا ہے. بوفے پہ آپ یہ بھی کھا رہے ہیں, وہ بھی کھا رہے ہیں, ساری چیزیں ڈیل دی ہیں. معدہ بیچارہ کہتا ہے کہ میں نے قصور کیا کیا, میں نے غلطی کیا کی ہے. سادہ غذا کی طرف آئیں, اور جب بھوک لگے اس وقت کھانا کھائیں. بغیر بھوکے کھانا کھانا بھی آپ کے لیے زہر بن جاتا ہے. بھوک لگ گئی ہے پھر کھانا کھائیں. کھانا آقا کریم کی سنت کے مطابق جب بھوک ابھی ہو تو چھوڑ دیں, تاکہ آپ کی صحت جاری و ساری رہے. اگر آپ کو کچھ ایسے ٹاپک پسند ہو کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان ٹاپک پہ بات کریں, تو ہمیں ضرور کہیے گا, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سارے صحت مند رہیں, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بیماری اور کسی کو پریشانی نہ آئے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں اور حکیم صاحب اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.